السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی میرے بھائی کسی پریشانی، مصیبت، تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اور تکلیفوں کو محض اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں، اور جتنے میرے بہن بھائی بزرگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اگر کسی بھائی پر، بہن پر، کسی دوست پر قرض ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب کے خزانوں میں سے بندوبست فرمائے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار، عزیز و اقارب، ارد گرد والے، محلے والے، جتنے بھی رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور قبر اور آخرت کی منازل کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، آج میں آپ کو ایک بیوہ عورت کا قصہ سناؤں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو بیوہ عورت اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی خاطر دوسری شادی نہیں کرتی اور وہ اسی طرح زندگی گزار دیتی ہے، تو اس کو اس کی موت تک جتنی بھی اس کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غازی کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق دیتے ہیں اور اس کو اس کا غازی کا اجر ملتا ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتی ہے۔ تو یہ ایک بیوہ عورت تھی حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں۔ اس کا خاوند بہت امیر آدمی تھا، بہت بڑا تاجر تھا، دولت کی ریل پیل تھی، اور وہ عورت جو تھی وہ خود بھی نیک اور صالح تھی، اور اس کا خاوند بھی بہت نیک اور اچھا انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا، تو اچانک اس عورت کا جو خاوند تھا وہ جوانی میں ہی چل بسا۔ تو اس عورت نے جب یہ سوچا کہ اگر میں شادی کر لوں تو مجھے تو خاوند مل جائے گا، لیکن میرے بچے کی زندگی خراب ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، اس لیے اس نے اپنے بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کی خاطر دوسری شادی نہیں کی اور اس کی تعلیم و تربیت میں لگ گئی۔ وقت گزرتا گیا، اس کا بچہ جو ہی جوان ہوا، جوانی کی دہلیز پہ اس نے قدم رکھا، تو جب وہ گھر سے باہر نکلنے لگا تو چونکہ ماں گھر سے باہر تو اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، تو وہ باہر کی مجالس میں بیٹھنے لگا، برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا اور شباب اور شراب کی محفلیں سجانے لگا، اور باپ کا جتنا بھی روپیہ تھا اس کو وہ غلط کاموں میں خرچ کرنے لگا۔ بہت عرصے تک وہ اس طرح غلط محفلوں میں بیٹھتا رہا اور غلط کام کرتا رہا۔ جب بھی وہ گھر میں آتا تو ماں اس کو سمجھاتی کہ بیٹا یہ کام مت کرو، اور اس کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی لے کر جاتی، چونکہ اس کی والدہ جو تھی وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردہ بھی تھیں اور ان کی محفل میں اور ان کے درس کو غور سے سننے والی تھی۔ تو وہ بارہا اس بچے کو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے کے جاتی اور ان سے اس کے بارے میں دعا بھی کرواتی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے دعا بھی فرماتے اور اس کو کئی کئی گھنٹے تک وعظ اور نصیحت بھی کرتے رہتے، لیکن وہ بچہ تھا کہ اس کے کان پر جوں تک نہ رینگتی تھی اور اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ بہت عرصے تک وہ بچہ اسی طرح خراب مجلسوں میں اور برے صحبت میں بیٹھتا رہا۔ اس طرح اس کی جو صحت تھی وہ بھی خراب ہو گئی اور جو روپیہ پیسہ تھا وہ بھی اس نے تباہ و برباد کر دیا، اور اس کو ایسے مرض لاحق ہو گئے کہ
ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج قرار دے دیا۔ آخر کار وہ گھر میں آ کر بستر پر پڑ گیا اور اتنی بھی ہمت نہ ہوتی تھی کہ بستر سے اٹھ سکے، بغیر سہارے کے وہ چل پھر بھی نہیں سکتا تھا۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے۔ ماں نے اس کو پھر سمجھایا کہ بیٹا اب بھی تو توبہ کر لے۔ تو اس نے کہا کہ ماں میں کیسے توبہ کروں، میں تو بہت گناہ گار انسان ہوں، میری ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے۔ تو ماں نے کہا کہ ہم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اس بچے نے ماں سے کہا کہ ماں میں تو نہ چل سکتا ہوں نہ اٹھ سکتا ہوں، تو میں کیسے جاؤں گا؟ تو ماں نے کہا کہ میں حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہیں پر بلا کے لے آتی ہوں۔ تو اس بچے نے ماں سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں اور میری روح قبض ہو جائے۔ تو وہ ماں جو تھی وہ حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی، دروازے پر دستک دی۔ حضرت اس وقت کھانا وغیرہ کھا کر کیلولے کی تیاری کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے درس بھی دینا ہوتا تھا۔ تو دروازے پر دستک ہوئی، حضرت نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں آپ کی فلاں شاگردہ ہوں اور میرا بچہ اب توبہ کے لیے تیار ہو گیا ہے اور وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہے۔ تو امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ تمہارا بیٹا پھر دوبارہ سے مطلب ہے کہ ناٹک کرنے لگا ہے اور وہ پھر میرا وقت برباد کرے گا۔ تو آخر کار ماں تھک کر واپس آ گئی۔ حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب دے دیا۔ تو اس بیٹے نے ماں سے کہا کہ میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، میں آپ کو ایک وصیت کرتا ہوں آخری وقت میں، اگر میری روح قبض ہو جائے تو مجھے آپ اپنے دوپٹہ جو ہے اس کے وہ میرے گلے میں ڈال دینا اور مجھے صحن میں گھسیٹنا جیسا کہ کتے کو بندہ گھسیٹتا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ میں کیوں تمہیں گھسیٹوں؟ تو اس نے کہا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے نافرمان اور ماں باپ کے نافرمان کی کیا سزا ہوتی ہے۔ تو اس نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ اگر میری روح قبض ہو جائے تو حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنا کہ وہ میرا نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ماں سے کہا کہ میں کیوں ایسے شخص کا نماز جنازہ پڑھاؤں جس نے کبھی زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا اور نہ ہی کوئی نماز وغیرہ پڑھی۔ تو جب اس کی روح نکلنے لگی تو اس کی روح جب قبض ہو گئی تو امام حسن رحمۃ اللہ علیہ ان کے دروازے پر پہنچے۔ تو اس شخص نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ جب میری روح نکل جائے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ تو ماں نے کہا کہ کیوں تمہیں مسلمانوں کے قبرستان میں ہم دفن نہ کریں؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ میری وجہ سے جو وہاں کے قبرستان کے دوسری قبروں والے میرے مسلمان ہیں ان کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو، اس لیے مجھے گھر کے صحن میں ہی دفن کر دینا۔ چنانچہ جب اس کی روح قبض ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ تو اس کی ماں نے جب پوچھا کہ کون ہے تو حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں امام حسن بصری ہوں۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کی تو روح قبض ہو چکی ہے۔ حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ اندر داخل ہوئے اور آ کر اس کی ماں سے کہا کہ جب میں سونے کے لیے لیٹا تو نیند میں مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اے حسن بصری، تو میرا ولی ہو کر تو میرے ولی کے نماز جنازہ کو ٹھکراتا ہے، تو میرے ولی کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ تیرے بیٹے کی توبہ قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ میرے بہنوں بھائیوں اور دوستوں،
اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم و کریم ذات ہے، جو کہ جب بخشنے پہ آئے تو گنہگار سے گنہگار شخص کو بھی بخش دیتی ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ تو میرے بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور کثرت سے استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی کے طلبگار ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی انسان کا اگر آخری وقت بھی ہو تو انسان صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم و کریم ذات ہے، وہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتی بلکہ وہ دل کو دیکھتی ہے کہ یہ شخص دل سے توبہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نہایت عاجزی سے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرمائیں اور آئندہ کے لیے غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی والے اور اپنی رضا والے کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ والسلام۔